پیارے بچوں، آج میں آپ کو ایک واقعہ سنا رہا ہوں۔ پرانے زمانوں کی بات ہے کہ ایک بادشاہ نے ایک جادوگر رکھا ہوا تھا۔ وہ جادوگر جس وقت بوڑھا ہو گیا تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ ایک لڑکا میرے پاس بھیج دو جسے میں جادو سکھایا کروں۔ تو بادشاہ نے ایک لڑکے کو مقرر کر لیا۔ وہ لڑکا روزانہ جاتا اور اس جادوگر سے جادو سیکھنے لگ گیا۔ جس راستے سے وہ جاتا تھا اس راستے میں ایک راہب یعنی ایمان والا بھی رہتا تھا۔ وہ لڑکا آتے جاتے اس کے پاس بیٹھنے لگا، اس کی باتیں اسے بہت اچھی لگنے لگیں۔ جس وقت وہ لڑکا راہب کی صحبت میں بیٹھتا تو اسے مزہ آتا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ ایک بڑا خطرناک قسم کا جانور اس لڑکے کو ملا، تو اس نے ہاتھ میں پتھر لے کر کے یہ دعا کی، یا اللہ، اگر یہ راہب ایمان والا تجھے پیارا ہو تو میرے اس پتھر سے اس جانور کو ہلاک کر دے۔ وہ جانور اس کے پتھر سے مر گیا۔ اللہ رب العالمین نے اس لڑکے کو مستجاب الدعوات کر دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو بھی دعا مانگتا اس کی دعا قبول ہو جاتی۔ اگر کوئی اندھا اس کے پاس آتا تو اس کے لیے وہ دعا کرتا، اس کی آنکھوں میں بینائی آ جاتی۔ کوئی کوڑی اور ابرص کا بیمار آتا تو اس کو بھی اس کی دعا سے شفا مل جاتی۔ بادشاہ کا ایک قریبی شخص نابینا ہو گیا۔ وہ اس لڑکے کے پاس آیا تو اس نے دعا کی اور وہ ٹھیک ہو گیا۔ اس پر وہ شخص اللہ پر ایمان لے آیا۔ جس وقت وہ بادشاہ کے دربار میں پہنچا تو بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ تجھے کس نے ٹھیک کیا ہے؟ تو اس شخص نے کہا کہ مجھے میرے رب نے صحت دی ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ میرے سوا بھی کوئی اور رب ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہاں۔ اس پر بادشاہ نے اس پر سختیاں، تکلیفیں، مصیبتیں اس کو دینی شروع کر دیں اور اس سے پوچھا کہ یہ سبق تو نے کہاں سے سیکھا؟ تو اس شخص نے اس لڑکے کا پتہ بتایا۔ اس لڑکے کو بلایا اور اس پر بھی بادشاہ نے سختیاں شروع کر دیں۔ پھر اس لڑکے سے پوچھا کہ تو نے یہ سارا کچھ کہاں سے سیکھا؟ تو اس نے اس ایمان والے راہب کا پتہ بتا دیا۔ اور پھر بادشاہ نے اس راہب پر بھی سختیاں شروع کر دیں اور اسے کہا کہ اپنا دین چھوڑ دو، تو اس نے انکار کیا۔ حتیٰ کہ بادشاہ نے اس کے سر پر آرا رکھ کر چلوا دیا اور اس کو شہید کر دیا گیا۔ پھر اس کے بعد بادشاہ نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ پہاڑ پر اس لڑکے کو لے جاؤ اور پہاڑ کی چوٹی سے اس کو نیچے پھینک دو۔ جس وقت بادشاہ کے سپاہی اس لڑکے کو پہاڑ پر لے کر گئے تو اس نے دعا کی۔ اس لڑکے کی دعا سے پہاڑ میں زلزلہ آیا اور سب سپاہی گر کر ہلاک ہو گئے۔ لڑکا صحیح سلامت واپس آ گیا۔ تو بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ باقی سپاہی کدھر ہیں؟ اس نے کہا سب کو اللہ نے ہلاک کر دیا ہے۔ پھر بادشاہ نے کچھ سپاہی بھیجے کہ جاؤ اس کو سمندر کے بیچ میں لے جاؤ اور اس لڑکے کو سمندر میں غرق کر دو۔ جس وقت سمندر کے اندر پہنچے تو اس لڑکے نے دعا کی، تمام شاہی آدمی ڈوب گئے۔ بادشاہ صحیح سلامت واپس آ گیا۔ وہ لڑکا صحیح سلامت بادشاہ کے پاس واپس آ گیا۔ بادشاہ نے کہا کہ وہ سارے آدمی کدھر ہیں؟ تو اس لڑکے نے کہا ان سب کو اللہ نے ہلاک کر دیا۔ پھر اس لڑکے نے کہا کہ تم مجھے قتل نہیں کر سکتے، میں خود تمہیں ایک طریقہ بتاتا ہوں، اگر تم مجھے چاہتے ہو مارنا تو اس طریقے سے تم مجھے مار سکتے ہو۔ بادشاہ نے کہا کہ وہ طریقہ کیا ہے؟ اس لڑکے نے کہا کہ ایک میدان میں سب لوگوں کو جمع کرو اور پھر مجھے میرے ترکش سے تیر نکال کر کے
یہ کہہ کر کے کہ اللہ کے نام سے جو اس لڑکے کا رب ہے مار دو۔ بادشاہ نے ایسا ہی کیا، بہت سارے لوگوں کو میدان میں جمع کیا اور ان کے سامنے اس کے ترکش سے تیر نکال کر کے تو اس لڑکے کی کن پٹی پر لگا دیا۔ یہ دیکھ کر تمام لوگ ایمان لے آئے۔ بادشاہ نے لڑکے کو تو شہید کر دیا، لیکن سارے میدان کے لوگ ایمان لے آئے۔ اس سے بادشاہ کو اور بھی زیادہ دکھ اور صدمہ ہوا۔ اس نے ایک خندق کھدوائی اور اس میں آگ جلوائی اور کہا کہ جو دین کو نہیں چھوڑے گا میں اس کو آگ میں ڈال دوں گا۔ وہ سب لوگ آگ میں ڈال دیے گئے۔ ایک عورت جس کے پاس ایک چھوٹا بچہ تھا، وہ عورت ذرا جھجکی آگ میں جانے کے لیے، تو اس کا چھوٹا بچہ جو باتیں بھی نہیں کرتا تھا وہ بولا، ماں صبر کر، جھجک نہیں، تو سچے دین پر ہے۔ تو اس طرح بچے اور ماں کو بھی آگ میں ڈال دیا گیا۔ یہ سچا واقعہ حدیث کی کتاب مسلم شریف میں بھی ہے، اور اس کو قرآن مجید کی سورہ بروج کی آیت نمبر 4 اور 5 میں بھی اس کا حوالہ دیا گیا۔ ان لوگوں کو اصحاب الاخدود سورہ بروج میں کہا گیا۔ اس واقعے سے ہم یہ سبق سیکھ سکتے ہیں کہ اپنے ایمان کی راہ میں ثابت قدم رہنا چاہیے، ایمان کو کسی صورت بھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔